نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اما بعد یتیم و بے نواز سمجھا تھا جن کو اہل نخوت نے یتیم و بے نواز سمجھا تھا جن کو اہل نخوت نے زمین پر چھا گئے وہ سرور دنیا دی ہو کر زمین پر چھا گئے وہ سرور دنیا دی ہو کر ہزاروں بار عشرت کونین اس پہ صدقے ہو ہزاروں بار عشرت کونین اس پہ صدقے ہو غم عشق نبی رہ جہے جس دل میں مکی ہو کر غم عشق نبی رہ جہے جس دل میں مکی ہو کر وارثان علوم نبوت علماء کرام اساتذہ اکرام طلب علم ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے کائنات کے غم خوار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر سامعین، دنیا میں ہمدردی و غمخواری کے اس جہان رنگ و گل میں رونما ہونے والے اور انسان کی فطرت میں محبت و غمخواری کا جذبہ کسی نہ درجے ضرور پوشیدہ ہوا کرتا ہے۔ کسی کی غمخواری اپنے متعلقین احباب تک محدود ہوا کرتے ہیں، کسی کی غمخواری اپنے اہل و حیال تک محدود ہوا کرتی ہے، کسی کی غمخواری اپنے شہر و ملک تک محدود ہوا کرتی ہے، کسی کی غمخواری فقط انسانوں تک محدود ہوا کرتی ہے۔ لیکن میں ان گنت بار درود و سلام پیش کرتا ہوں اس ہستی کی ذات عالی پر جس کی غمخواری سے خلق خدا کا کوئی گوشہ محروم نہیں رہتا ہے، جو کائنات کا غمخوار الخلق عیال اللہ کا اعلان کر کے کائنات کے ہر ذرے کو امن و سکون فراہم کر دیتا ہے، جو کائنات کا غمخوار صرف اپنے اقارب رشتہ دار عزیزوں تک اور اپنے رشتہ دار عزیزوں تک شہر و قبیل افراد تک محدود نہیں رہتا ہے، بلکہ ان کا یہ اعلان ہے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ کائنات میں بسنے والے اور انسان کو امن و سکون کی زندگی فراہم کر دیتا ہے۔ کائنات جی ہاں اس غمخواری کی ایک رودات ہے۔ ابتدائی وحی میں غم و حزن بھرپور قلب و جگر لے کر آپ اپنے رحمت پر تقیدہ رحمت پر تشریف لائے اور جہاں پر تشریف لائے اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو یوں تسلی فراہم کرتی ہیں کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا، اور اللہ آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے انک لتصل الرحیمہ، آپ تو انسانیت کے غمخوار ہیں، وتکسب المعدومہ وتقری الضیفہ، آپ تو مہمان نواز ہیں، وتعین علی نوائب الحق، آپ تو انسانیت کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں، اور آپ کی تو یہ شان ہے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہے، دل ان کا جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے۔ عزیزان من، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی غمخواری میں جب رحمت و شفقت اور اخلاق عملی پکر بن کر انسانیت کو قدر مقام فراہم کرتے ہیں تو اس کی غمخواری تو سلسلہ یہ رحمت و صرف بعد نبوت وجود پذیر نہیں ہوتا ہے،
بلکہ بقول ابن حشام رحم اللہ علیہ کہ کان رجلا افضل قومہ مروءۃ واحسنہم خلقا، مروۃ و اخلاق میں آپ تو مرد کامل تھے، اکرمہم حسبا جوارا، حسب و نسب اور حسن سلوک میں آپ اپنی مثال آپ تھے، وَأَصْدَقَهُمْ حَدِيثًا حِلْمًا وَأَصْدَقَهُمْ حَدِيثًا وَآدَمَهُمْ امانہ، حلم و بردباری، بات کی سچائی، دیانت و ایمانت، قبل آز نبوت ہی آپ کے جوہر تھا، جو کائنات کی غمخواری میں معین مددگار تھا، جو حسن جمال کے جس کے حسن جمال کی پداش میں پداش میں آپ تو انسانیت کی آپ کی طرف لکھپتی چلی گئی، اپنوں نے ابر آپ کی غمخواری کا پرچار کیا ہے، تو آپ کی غمخواری نے تو غیر کی غمخواری میں عظمت کے گن گائے ہیں۔ جی ہاں، وہ غیر زیرو کنکریاں تھی جو دست نبوت میں کلمہ پڑھ کر امت کے اس غمخوار کا پرچار کرتی ہے، وہ غیر زیرو پتھر تھے جو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر اس کائنات غمخوار کی عظمت کو اجاگر کرتے تھے، وہ غیر زیرو درخت تھے جو ختم نبوت کے سامنے اجاگر کرتے تھے۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت پر کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔